اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن روکے رکھیں، بانفسهن اپنے آپ کو، ثلاثة قروء 3 حیض تک، ولا یحل لہن اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، ان یکتمنا چھپانا، ما خلق اللہ جو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کننا اگر وہ یؤمننا ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن اور ان کے شوہر، احق بردہن زیادہ حقدار ان کو لٹانے کے، فی ذالک اس مدت میں، ان ارادو کا ارادہ رکھتے ہوں اصلاح کرنے کا یا درستگی کا، ولہن ان عورتوں کے لیے بھی ہیں، مثل الذی جیسا کہ مردوں کے علیہن ان کے ذمے ہیں حقوق، بالمعروف دستور کے مطابق، وللرجالی اور مردوں کے لیے علیہن ان عورتوں پر درجتاً ایک فضیلت ہے، درجہ ہے، واللہ عزیز حکیم اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور طلاق یافتہ عورتیں خود کو 3 حیض تک روک کر رکھیں اور ان کے لیے اس چیز کو چھپانا حلال نہیں ہے جو اللہ ان کے رحموں میں پیدا فرمائیں، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس عدت کی مدت میں ان کو لٹانے کے ذرا حقدار ہیں، اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہوں۔ ان عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسا کہ ان کے ذمہ مردوں کے حقوق ہیں دستور کے مطابق، اور مردوں کا ان عورتوں پر ایک فضیلت کا درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ الطلاق طلاق کے بعد رجوع کرنے کا اختیار، یہ طلاق کا اختیار مرتان 2 مرتبہ کا ہے، فامساک پھر روک لینا ہے بمعروف دستور کے مطابق، او تسریح یا چھوڑ دینا ہے، رخصت کر دینا ہے، باحسان اچھے طریقے سے، ولا یحل لکم اور تم مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، ان تاخذوا کہ تم لے لو، مما اس میں سے آتیتموہن جو تم نے ان بیویوں کو دیا ہو، شیئا کچھ بھی، الا مگر ان یخافا یہ کہ وہ دونوں ڈریں میاں بیوی، اللہ یقیما یہ کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں حدود اللہ کی حدود کو، فإن خفتم اگر تم خوف کرو اور تم اندیشہ کرو، اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں میں بیوی اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فی مفترت بھی کہ عورت فدیہ دے شوہر کو، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها تم ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو شخص اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو ایسے لوگ ظالم ہوں گے۔ طلاق کا اختیار 2 مرتبہ کا ہے، پھر روک لینا ہے اچھے طریقے سے، رخصت کر دینا ہے اچھے طریقے سے، اور تم مردوں کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ تم نے ان عورتوں کو جو کچھ دیا اس میں سے تم واپس لے لو، مگر یہ کہ وہ میاں بیوی اس بات کا شدید اندیشہ رکھیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تم مرد اندیشہ کرو کہ وہ دونوں یعنی میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت شوہر کو فدیہ دے دے، یہ اللہ کی حدود ہے، تم ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہوتے ہیں۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن پھر اگر طلقها شوہر بیوی کو طلاق دے دے، فلا تحل له تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیح وہ نکاح کرے، زوجا غیرہ اس کے علاوہ کس شوہر سے، فإن طلقها پھر اگر وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما ان دونوں پہ کوئی حرج نہیں ہے، ان یتراجعا کہ آپس میں رجوع کر لیں، ان ظنا اگر وہ یقین رکھتے ہوں، ان یقیما حدود اللہ کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود، وتلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، لقوم یعلمون علم والی قوم کے لیے۔ پھر اگر وہ شوہر تیسری مرتبہ پھر اگر وہ شوہر اس کو طلاق دے دے تو وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے بعد حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کے شوہر سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ یہ یقین رکھتے ہوں کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم کر سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ علم والی قوم کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ وَإِذَا اور جب طلق تم النساء
تم عورتوں کو طلاق دے دو، فبلغنا پھر وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مدت کو، فامسکوہن تم ان کو روک لو بمعروف دستور کے مطابق، او سرحوہن یا ان کو رخصت کر دو بمعروف دستور کے مطابق، ولا تمسکوہن اور تم ان کو نہ روکو زرارن تکلیف پہنچانے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو، ومن یفعل ذلک اور جو شخص یہ کام کرے گا فقط ظلم نفسہ خود پہ ظلم کرے گا، اور تم لا تتخذوا اور تم نہ بناؤ آیات اللہ کی آیات کو ہزوا مذاق، واذکروا نعمت اللہ علیکم اور تم یاد کرو اللہ کا انعام جو تم پر ہے، وما انزل علیکم جس نے نازل کی ہے تم پر کتاب اور حکمت، یعظکم بھی وہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں اس کے ذریعے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی مدت یعنی عدت کو پہنچنے قریب پہنچیں تو ان کو روک لو اچھے طریقے سے یا رخصت کر دو اچھے طریقے سے، اور تم ان عورتوں کو نہ روکو نقصان پہنچانے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ خود پر ظلم کرے گا، اور تم اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کی جو تم پر نعمت ہے اس کو یاد کرو، اور جو اللہ نے تم پہ کتاب حکمت نازل کی ہے اسے یاد کرو، وہ تم اس کے ذریعے نصیحت کرتے ہیں، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ آیت نمبر 228 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو عورت کے لیے آگے فوراً نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، کچھ عرصہ روکنا ہوتا ہے خود کو، تو اس مدت کو عدت کہتے ہیں۔ وہ عدت کتنی ہے؟ اگر عورت چھوٹی بچی بھی نہ ہو جس کو حیض نہیں آتا، بڑی عمر کی عورت بھی نہ ہو جس کو حیض نہیں آتا، اور حاملہ بھی نہ ہو، عام شادی شدہ عورت ہو، اور نکاح کے بعد رخصتی بھی ہو گئی ہو، یہ ساری شرطیں ہیں، تو ایسی عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، 3 حیض گزارے، 3 حیض گزارنے کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت، اور اس کو طلاق ہو جائے اس کی عدت بچے کی پیدائش۔ قرآن کریم میں اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، کہ حاملہ عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ بچہ پیدا ہوگا ادھر گزرے گی۔ اسی طرح کسی عورت کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، شوہر نے طلاق دے دی ہے، اس کو ادھر گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت بہت چھوٹی ہے، اس کو بچی ہے، نکاح بچپن میں ہو گیا تھا، اس کو طلاق ہو گئی ہے، یا کوئی بڑی عمر کی عورت ہے جسے 50 سال کی عورت ہے، اس کے بعد اکثر عورتوں کو حیض نہیں آتا، اس کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدت پھر 3 مہینے ہے، 3 اشہر۔ دوسرا ایک تو حکم یہ ہے کہ خود کو روک کے رکھیں، ادھر گزارنا واجب ہے، تفصیلی احکام فقہ کتابوں میں ہیں اس کے کہ عدت میں کون کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے۔ اور اگر عورت کے شوہر فوت ہو رہا ہے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن آگے آ رہی ہے وہ، پھر اس کے بعد اگلے حصے میں فرمایا کہ اگر جس عورت کو طلاق ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ اس کے رحم میں پیدا کریں، حیض ہو یا بچہ حمل ٹھہر گیا، اس کو وہ چھپائیں نہ، ظاہر کر دیں۔ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، اللہ آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، بچہ ظاہر کر دیں کہ مجھے طلاق ہوئی، حمل ٹھہرا ہوا تھا، اس بات کی علامت ہوئی کہ بچہ پہلے شوہر کا ہے اور بچہ اس کو ملے گا۔ اور اگر حیض ہے، بچہ نہیں ہے، حیض آ رہا ہے، اس کو پھر ہی بتا دے، اس کو نہ چھپائے تاکہ عدت صحیح طرح پوری ہو سکے، چھپا کے اس کو کم زیادہ نہ کرے۔ پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ بیان ہوا وَعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ، جب تک عورت کی عدت نہ گزرے شوہر اس سے رجوع کر سکتا ہے، عورت راضی ہو یا ناراض ہو، بشرط کہ ایک طلاق رجی ہو یا 2 طلاقیں ہوں۔ رجی طلاق کون سی ہوتی ہے؟ جو صاف الفاظ سے دی جائے، مثلاً شوہر کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، ایک دفعہ کہا ہے، 2 مرتبہ کہا ہے، اور عدت نہیں گزری، 3 حیض نہیں گزرے، تو شوہر رجوع کر سکتا ہے کہ میں نے رجوع کر لیا بیوی کی طلاق سے، تو رجوع ہو جائے گا اور نکاح دوبارہ جڑ جائے گا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جیسے بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق ہیں کہ اس کی اطاعت کرے، خدمت کرے، نافرمانی نہ کرے، گھر سے باہر نہ جائے، اور تو اسی طرح اس کی اجازت کے بغیر نہ جائے، اسی طرح بیوی کے بھی شوہر کے ذمے حقوق ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے ذمے بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ میں جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے پہناؤ، جہاں تم ٹھہرو ان کو ٹھہراؤ، غلطی ہو رہا ہے چہرے پر نہ مارو جانوروں کی طرح، جیسے انسان جانوروں کو بے تحاشا مارتا ہے ایسے نہ مارے۔ تو یہ بیوی کا حق ہے، نان نفقہ، خرچہ برداشت کرنا، رہائش کا انتظام کرنا، ضروریات مہیا کرنا، یہ بیوی کے حقوق ہیں۔ اسلام نے حقوق دیے، اس سے پہلے اکثر مذاہب عورتوں کو حقوق دیتے نہیں تھے، وہ عورت کو جانور کی طرح سمجھتے تھے، جہاں جو چاہے دے دیا، جو چاہے جہاں چاہے باندھ دیا اسے، جہاں چاہے ٹھہرا دیا۔ تو شریعت میں نہیں بھئی ایسا نہیں ہے، اب حکم یہ ہے کہ بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ لیکن میں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، لیکن اس زندگی کے سفر میں یہ بھی اکٹھے زندگی گزار رہے ہوں تو مرد کا مقام زیادہ ہے، درجہ زیادہ ہے۔ تو کوئی اہم فیصلہ کرنا پڑ جائے گھر میں، اس کا اختیار مرد کو ہے، مشورہ سب سے کر لے وہ، لیکن آخری فیصلہ کس نے کرنا تو ہے نا، اس کا اختیار کس کو ہے؟ مرد کو ہے، اور گھر کا حاکم وہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء،
کہ مرد عورتوں کے حاکم ہیں، نگران ہیں، دونوں معنی بھی اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اسی طرح حدیث میں حضور نے یہ فرمایا اگر میں کسی مخلوق کو اجازت دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کہتا ہے شوہر سجدہ کرے، لیکن جائز نہیں ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنا، تو یہ مقام دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس لیے امیر کون ہے زندگی کا؟ مرد ہے، اس کی بات ماننی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اچھا مردوں کے کیا حقوق بیان کیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بیوی کے ذمہ ہمارا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم جس آدمی کو ناپسند سمجھتے ہو تمہارے بستر پہ اس کو بیٹھنے نہ دے اور تمہارے گھر سے باہر بغیر اجازت کے نہ جائے۔ قرآن کریم میں آیا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب ما حفظ اللہ، نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو عبادت گزار ہوتی ہیں اور شوہر کی موجودگی میں اپنی عزت کی اور گھر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اور بھی بہت سے حقوق ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 229 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اہم حکم بیان فرمایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بیوی کو 100 طلاقیں دے دیا کرتے تھے، 100 طلاقیں، 90 طلاقیں، ادھر گزرنے قریب ہوتی تو رجوع کر لیتے تھے کہ میں نے تو رجوع کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی یہ روٹین غلط ہے کہ تم عورتوں کو تنگ کرتے ہو، نہ تو ادھر گزرنے دیتے ہو کہ وہ کہیں اور نکاح کر لے، نہ خود صحیح طرح رکھتے ہو۔ آئندہ کے لیے اصول یہ ہے کہ مرد کو 2 طلاق دینے کا اختیار ہے، اور یہ ہر بات پہ اختیار نہیں ہے۔ پہلے حکم یہ ہے کہ جو اگر عورت کسی فرض واجب کام کو چھوڑ رہی ہے، کسی حرام کام میں مبتلا ہے، تو پھر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ آگے 34 پارے میں اس کی اصلاح کے طریقے آ رہے ہیں، اس کو تعلیم دلائے، اس کو اچھی باتیں سنائے، اچھے علماء کے بیانات سنائے، اچھے ماحول میں، دینی ماحول میں اسے بھیجے۔ اگر اتنا بڑا گناہ ہے، چھوٹی موٹی بات چلتی رہتی ہیں، وہ گناہ شمار، وہ بڑا جرم شمار نہیں ہوتی۔ تو پھر اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو آگے تفصیل آ رہی ہے۔ اگر طلاق تک ہی نوبت پہنچ جائے کہ بالکل گزارا ہو ہی نہیں سکتا، مزاجوں میں بہت ذرا فرق ہے، جب ایک بہت زیادتی کرتا ہے، تو پھر شریعت نے فرمایا کہ صرف 2 طلاقیں تم دے سکتے ہو واضح الفاظ سے۔ تو 1 طلاق رجی دو، چھوڑ دو، بہتر طریقہ یہ ہے، ادھر گزر جائے گی، نکاح خود ٹوٹ جائے گا۔ اگر دینی ہے ذرا 2 طلاقیں دو، پھر 2 طلاق کے بعد اختیار ہے کہ آدمی بیوی کو روک لے اچھے طریقے سے یا رخصت کر دے۔ اچھے طریقے سے روکنا کیا ہے؟ روکنا یہ ہے کہ وہ نیت کرے کہ ہم اچھے طریقے سے دونوں رہیں گے اکٹھے، جس کی غلطی اسے تسلیم کر لے وہ اور اصلاح کرنے کی کوشش کرے، یا رخصت کر دے اچھے طریقے سے، لڑ جھگڑ کے، گالیاں دے کے، تہمت لگا کے رخصت نہ ہوں ایک دوسرے سے، اچھے طریقے سے رخصت ہوں۔ ہم نے نکاح کیا تھا زندگی گزارنے کے لیے، لیکن ہمارے اکٹھا آپس میں نکاح چل نہیں سکتا، ہم اچھے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، جو کمی لین دین کرنا ہو کر لیں، کمی بیشی ہو پوری کر لیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، یہ اچھے طریقے سے رخصت ہونا ہے۔ ہمارے استاد محترم نے فرمایا تھا ایک مرتبہ، بڑی پیاری بات فرمائی کہ جیسے آدمی نکاح مشورے سے کرتا ہے نا، استخارہ کرواتا ہے نکاح کرتے ہوئے، میں وہاں نکاح کروں یا نہ کروں، مشورے کرتا ہے، استخارہ کراتا ہے، اسی طرح آدمی طلاق سے پہلے ہی مشورہ کرے اور استخارہ کرے، طلاق دوں یا نہ دوں، علماء سے مشورہ کرے میں طلاق دوں یا نہ دوں۔ لیکن اکثر لوگ ایسا نہیں کرتے، اس وجہ سے بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ بغیر شرعی وجہ کے طلاق دینا حرام ہے، مانگنا بھی حرام ہے۔ پھر اس کے بعد مردوں کو فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اگر شوہر نے نکاح کے موقع پر بیوی کو جو مہر دیا ہو اور گفٹ تحفہ دیا ہو علیحدگی ہونا چاہے تو اس کے لیے لینا مناسب نہیں کہ وہ لے لے اس سے کہ میری ساری چیزیں واپس دے، میرا مہر واپس دے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ الا یخافا اللہ کی محدود اللہ، ہاں اگر وہ مرد عورت چاہیں کہ ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، مزاج میں بہت ذرا فرق ہے، اگر وہ چاہیں کہ ہم علیحدہ ہو جائیں تو پھر 2 اختیار ہیں، یا تو مرد عورت سے کہہ دے کہ آپ مجھ سے اتنے پیسے دے دو میں طلاق دے دیتا ہوں آپ کو، اسے طلاق عدل مال کہتے ہیں، یا عورت شوہر سے کہے کہ میں آپ کو مہر واپس کرتی ہوں، آدھا مہر، پورا مہر، یا میں کچھ چیزیں اپنے حقوق چھوڑ دیتی ہوں جو آپ کے ذمے تھے، آپ نے مجھے مکان دینا تھا، پلاٹ دینا تھا، سونا دیا ہوا تھا، واپس کرتی ہوں میں، آپ مجھے طلاق دے دو، اسے خلا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپس میں اچھے طریقے سے اس طرح علیحدہ ہوں۔ میں یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو تم آگے نہ بڑھو، جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا خود پہ ظلم کرے گا، ایسے لوگ ظالم ہوں گے۔ دونوں کے لیے ہدایت ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، کہ جو بھی کام کریں شریعت کی روشنی میں کریں، دین کی تعلیمات کے مطابق کریں، اس سے خلاف ورزی نہ کریں، جو حد سے بڑھے گا وہ ظلم کرے گا۔ لیکن اکثر لوگ ان باتوں کا خیال نہیں کرتے۔ ہر شادی شدہ مرد عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح طلاق کے مسائل سیکھے، خدا نہ خاص طلاق کی نوبت آ بھی جائے، طلاق دینی کیسے ہے اس کے مکمل اسلام میں تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 230 میں فرمایا کہ اگر شوہر 2 طلاق کے بعد 3 طلاق بھی دے دے تو اب وہ عورت شوہر کے لیے 3 طلاق کے بعد حلال نہیں ہو سکتی۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ عورت پہلے اپنے شوہر کی طرف گزارے گی، پھر کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، اور نکاح کرنے کے بعد وہ اس سے ازوائی تعلق بھی قائم کرے، پھر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، پھر اس کی طرف گزرے گی، پھر آپس میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں اب انشاءاللہ آئندہ صحیح رہیں گے، پہلے غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں آئندہ غلطیاں نہیں ہوں گی، پھر دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ شرعی لحاظ سے اس کو حلالہ کہا جاتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک
رفاع قرظی کی بیوی آئی عرض کی یا رسول اللہ مجھے رفاع نے طلاق دے رہی تھی، تو مکمل طلاق دے رہی تھی، 3 طلاقیں دی تھی، پھر اس کے بعد میں نے عبد الرحمن سے نکاح کیا، اب میں اس کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں رفاع کے پاس۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، جب تک کہ وہ تم سے مباشرت نہ کر لے تم اس سے مباشرت نہ کرو، اس وقت تک تم پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دلیل ہے۔ اس طرح سے عوامر اجلانی رضی اللہ عنہ صحابی تھے، 3 طلاقیں دی بیوی کو، تو ان کو حضور نے 3 کو 3 ہی قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت محمود بن لبید کی روایت ہے سنن نسائی میں کہ ایک آدمی حضور کے پاس آیا، عرض کیا رسول اللہ میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ حضور غصے سے کھڑے ہو گئے، ناراض میں کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تم پھر بھی اللہ کی کتاب سے مذاق کر رہے ہو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں قتل نہ کر دوں ان کو، فرمایا کہ نہیں قتل نہ کرو۔ تو حضور ناراض تو ہوئے، غصہ ہوئے، اس سے معلوم ہوا کہ 3 طلاق اکٹھی دینا حرام ہے، اور لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک ہی طلاق ہوئی ہیں، کوئی 3 طلاقیں دے رہے تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں، اس کے بعد بیوی اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوسرے شوہر کے پاس رہ کے مباشرت کر کے طلاق لے کے پہلے شوہر کے پاس نہ آئے۔ حلالہ ایک تو یہ ہے جو بغیر طے شدہ ہو، وہ تو جائز ہے، دوسرا ہوتا ہے طے شدہ کہ دوسرے شوہر سے عورت نکاح کرے کہ اس کا، یا پہلا شوہر نکاح کر دے اور اس سے یہ طے کر لے کہ آپ نے بعد میں طلاق دینی ہے اس کو، تو شرعی لحاظ سے ایسا کہنا حرام ہے۔ کوئی ایسا کہہ دے حلالہ تو ہو جائے گا، لیکن یہ طے کرنا اس طرح حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔